آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے انس کے روپ میں مریم کو پھنسا لیتا ہے اور اپنے گھر میں اور اپنے پیار اور محبت کی جال میں اس کو پھنسا لیتا ہے، کیونکہ اس نے مرسم خان کو کہا تھا کہ میں اپنی عزت کا بدلہ تمہارے گھر سے لوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے مرسم خان کی بہن جو ہوتی ہے وہ اب ملک زبیر کے جال میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ اس کو نہیں پتہ حقیقتاً کہ وہ ملک زبیر ہوتا ہے یا انس ہوتا ہے، اس کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ابھی فی الحال اس نے اسے اپنے جال میں پھنسایا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو لے کر، اس کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو میرے اوپر شک نہ پڑے کہ میں ملک زبیر ہوں یا واقعی میں انس ہوں۔ لیکن اسے کیا پتہ مریم کو کہ وہ کس جال میں پھنس چکی ہے، ابھی تو وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے اس کو۔ دوسری طرف مرسم خان لیٹا ہوتا ہے، میرب بھی جب اس کو کال آتی ہے تو وہ فون اٹھاتا ہے، اٹھا کر کان کو لگاتا ہے اور فون کال سنتا ہے۔ جیسے ہی وہ سنتا ہے یہ کال اس کو ملک زبیر نے کی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ مرسم خان تم مجھے بے چین کر کے خود سکون کی نیند کیسے سو سکتے ہو؟ تم کیسے سو سکتے ہو کہ جبکہ تمہاری بہن میرے پاس ہو؟ جب مرسم خان یہ بات سنتا ہے تو ایک دک سے رہ جاتا ہے۔ اتنے میں میرب سوئی ہوتی ہے، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ مرسم خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا وجہ بن گئی، لیکن اس کو کیا پتہ کہ کتنی بڑی بات ہو چکی ہے۔ سارے گھر میں ہنگامہ مچ چکا ہوتا ہے کیونکہ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ اب ان کی مریم پہ قبضہ کر چکا ہوتا ہے۔ مریم کو اس نے اپنے پاس بلا لیا ہوتا ہے اور پھنسایا ہوتا ہے اور وہ بیچاری مجبور ہے، لیکن مریم کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ حیا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو انس ہو وہ ملک زبیر کا روپ اس نے دھار کر مریم کو پھنسایا ہو، حقیقتاً ہوتا بھی ایسے ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس میں سارا قصور ہے جو میرب کا مانا جاتا ہے کہ میرب بھی انس کا بار بار کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حیا جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی میرب کے اتنا خلاف ہے کہ اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ مرسم خان کہتا ہے کہ میرب تم اسے ملوانے لے جاتی تھی، تم نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے؟ مرسم خان اس کو تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو میرب صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں نے نہیں اس کو دیکھا، لیکن مرسم خان جب غصے سے بولتا ہے کہ تم نے اسے دیکھا ہے تو پھر میرب کہہ دیتی ہے کہ میں نے اسے دیکھا تھا، یہی ہے وہ بندہ جس نے اپنا نام انس بتایا تھا۔ تو مرسم خان اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی تو بہن ہے، باقیوں کو کسی کو کیا لگے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اب کیا کرے گا۔ اب اس کو اتنا غصہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ ملک زبیر کو سرے عام گولیوں سے مار ڈالے۔ دوسری طرف انور بھی اپنے رفقا یعنی کہ ساتھیوں کو فون کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈھونڈو جہاں بھی ہے وہ۔ ظاہر سی بات ہے پریشانی کا عالم ہوتا ہے کیونکہ ملک زبیر نے بات ہی کچھ ایسی کر ڈالی ہوتی ہے کہ مرسم خان ہر جگہ فون گھما رہا ہوتا ہے۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ بار بار فون کر کے مرسم خان کو اور زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ پہچانے۔ ملک زبیر اب مریم کو لے کر اندر چلا جاتا ہے تو مریم جو ہوتی ہے وہ بار بار اصرار کر رہی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کدھر ہے، مولوی صاحب کو لے کر آئے، نکاح پڑھایا جائے۔ اب دوسری طرف وہی اسی دن والے کوٹھے ٹپنی والی کے گھر آ جاتا ہے جہاں کے بازاری عورتوں کا اڈا ہوتا ہے۔ میرب اس کو لے کر آ جاتی ہے کیونکہ میرب جہاں پہ اس کو ملی تھی وہ یہی گھر تھا، لیکن میرب پہلے گھر میں بھی اس کو ڈھونڈتی ہے۔ مریم کو جب فون آتا ہے تو مریم گھر پہ نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے میرب نے تو اسے خود بھگایا ہوتا ہے، تو میرب اب ڈھونڈ بھی رہی ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھوں کہ وہ کدھر ہے۔ میرب ابھی تو ادھر نہیں ہوتی، ملک زبیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے میری محبت پہ، اگر تمہیں میری محبت پہ یقین نہیں تو پھر یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تو مریم کہتی ہے مجھے آپ کی محبت پہ انس یقین ہے، انس آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی محبت پہ یقین ہے، آپ مولوی صاحب کو بلائیں، ہم نکاح کریں، باقی یہ سارا کچھ بعد میں ہوتا رہے گا۔ تو انس کہتا ہے بلا لیتے ہیں، دوستوں نے بھی ابھی آنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے مریم کے دوستوں نے کیوں آنا ہے؟ کہتی گواہان۔ تو مرسم خان آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ انس کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کون انس، میری نیند خراب کر رہے ہو آدھی رات؟ تو آگے سے مرسم خان پہ پستول نکال کر اس کے پیشانی پہ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ملک زبیر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے ڈر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، سیما جو ہے وہ مجھے کرائے پہ لے کے مکان اس نے کرائے پہ لیا تھا، وہ بھی بازاری عورت ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں رہتی ہے۔ میرب اور مرسم خان دونوں جب اس بازاری عورتوں کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں سے یہ باتیں سنتے ہیں، باتیں سننے کے بعد وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ملک زبیر اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر مرسم خان کو کال ملا کر خوب تنگ کرتا ہے۔ تو مرسم خان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، تو ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ چھیڑ رہا ہوتا ہے۔ اب مریم بھی بیٹھی ہوتی ہے، مریم کو ایک شاپر لا کر دیتا ہے، تو مریم جو ہوتی ہے وہ تو انس کو سمجھ کے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ اصل میں ہے شخص ہے کون۔ تو مریم بیچاری اس کے پیار کے جال میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ مریم اب کیا کرے؟ مریم کے لیے اب کوئی چارہ نہیں، فی الحال تو ابھی یہیں رہنا اس کے لیے مناسب ہوتا ہے،
کیونکہ وہ اور کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ مریم کے پاس آتا ہے اور اس کو اپنی محبت جتلانے کی کوشش کرتا ہے، تو مریم بھی خوب اس کے پیار اور محبت میں اندھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اب وہ یہ جو شاپر لا کر دیتا ہے، اس میں مریم کا سوٹ ہے جو کہ دلہن کے وقت دلہن پہنتی ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دلہن بنا دیکھوں، اس لیے یہ سوٹ جلد از جلد تم پہن کر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو مریم دوسری طرف میرب جو ہوتی ہے وہ اور مرسم خان گھر میں آ جاتے ہیں۔ میرب جو ہوتی ہے بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، مرسم خان کے ساتھ آنکھ نہیں ملا پا رہی ہوتی، ظاہر سی بات ہے اس میں 100 میں سے 90% میرب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں بیگم پریشان ہوتی ہے، دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، ماں بیگم کہتی ہے یا مجھے ادھر بٹھا دو، میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ دوسری طرف ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ سیلفی لینے کی کوشش کرتا ہے مریم کے ساتھ، آخرکار وہ سیلفی لے لیتا ہے، اور سیلفی لینے کے بعد جو نیا ہنگامہ وہ کھڑا کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لائق ہے۔ ملک زبیر اب خوش ہو جاتا ہے کہ سیلفی لے لی ہے میں نے، اب یہ میں سیلفی کا وہ کروں گا کہ مرسم خان کو دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ بڑا مکار ہوتا ہے، جب بازاری عورتوں کے اڈے سے واپس آتے ہیں تو میرب کو مرسم خان گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور آپ دوسری طرف گاڑی کے جا رہا ہوتا ہے ڈرائیور سیٹ سنبھالنے کے لیے۔ دوسری طرف مریم تیار ہو چکی ہوتی ہے، ملک زبیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اب اس نے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے اور اس کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے، لیکن ابھی یہ بات جو ہے وہ اس کے اور مریم کے درمیان ہی ہے، اپنا مرسم خان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ مریم بڑی خوش ہوتی ہے کہ اس نے اپنی محبت پا لی، لیکن اس کو کیا پتہ اصل میں در حقیقت یہ بندہ ہے کون۔ مرسم خان جو ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے، سیلفی لینے کے بعد اس سیلفی کو وہ سینڈ کرتا ہے مرسم خان کو، اس کے نمبر کے اوپر سینڈ کرتا ہے، جس کو دیکھتے ہی میرب جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں کہ میں نے حیا کو کدھر پھنسا دیا، مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ مکار شخص اس سارے کام اور کرتوت کے پیچھے ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی جانے نہ دیتی۔ میرب جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہے، ظاہر سی بات ہے پریشانی اس کو ہی ہونی چاہیے کیونکہ ساری کرتوت بھی تو اسی نے کی ہے نا۔ دوسری طرف میرب کو باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جب مرسم خان اس کو کہتا تھا کہ اس کو رہنے دو، یہ انس بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرب نے اس وقت اس کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ مریم کو دیکھا، کیونکہ مریم اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ کیسی بھابی ہیں، آپ میرا ایک کام نہیں کر سکتی، تو مرسم خان جو ہوتا ہے وہ بڑا سمجھاتا ہے اس کو، لیکن میرب جو ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں سمجھتی، بس انس کا بھوت سر پہ سوار ہوا ہوتا ہے، اسی کو دیکھنا چاہتی اسی کو کرتی ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان اپنے گھر میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، مریم کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں، ظاہر سی بات ہے اگر مریم کا پتہ ہوگا تو پھر ہی اس کو لے کر آؤں گا نا، پھر چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ مریم لال جوڑے میں کھڑی ہوتی ہے، اس نے لال جوڑا پہنا ہوتا ہے اور کافی خوبصورت بھی لگ رہی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے خوبصورت بھی تو اس نے لگنا ہی ہے۔ ملک زبیر آتا ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو اس میں اتنے میں مریم کہتی ہے کہ اپنا انس آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پہلے نکاح ہو جائے پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ وہ بازاری عورتوں والا جو ہوتا ہے وہ معافی تلافی مانگ کے اپنی جان چھڑواتا ہے مرسم خان سے، تاکہ مرسم خان اس کے اوپر دعویٰ نہ بول دے، ظاہر سی بات ہے وہ ڈرتا بھی ہے۔ اب دوسری طرف ملک زبیر جو ہوتا ہے مرسم خان کو فون کر کے کہتا ہے کہ تصویر اچھی آئی ہے میری تمہاری بہن کے ساتھ، اب جلد میں نکاح کروں گا۔ جب یہ بات میرب سنتی ہے تو میرب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ او خدایا یہ میں نے کیا کر ڈالا، میں کہاں چلی گئی، میری آنکھیں سو گئی تھیں۔ مرسم خان غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہاتھ مت لگانا میری بہن کو ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو پھینک دوں گا۔ وہ کہتا ہاتھ بھی لگاؤں گا اور اب نکاح بھی کروں گا۔ ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ اپنی آئی پر آیا ہوتا ہے اور فل غصے میں ہوتا ہے۔ مرسم خان جب اپنی بہن کی تصویر اس کے ساتھ دیکھتا ہے تو ایک دفعہ دک سے رہ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کے۔ دوسری طرف ملک زبیر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور وہ انتقام لے رہا ہوتا ہے ان لوگوں سے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں مریم کی وجہ سے۔ سارے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، مریم بھی بیٹھی ہوتی ہے، حیا جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے سارا کچھ۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ کیا کرے، اب اس کی مجبوری ہے، وہ یہ سب باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے اور اگنور بھی کرنا چاہتا ہے۔ سب پریشان ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پریشانی بنتی بھی ہے۔ مرسم خان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی بہن ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، کہاں سے ان لوگوں کو لاؤں یا میں کہاں سے اتنے لوگ اکٹھے کروں جو ان کا علاج کر سکیں۔ دوسری طرف اپنا ملک زبیر جو ہوتا ہے اپنی حقیقت کھول دیتا ہے مریم کے سامنے، کہتا ہے کہ اگر میں ملک زبیر بنوں تو کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گے، اپنی ساری حقیقت کھول کے بتا دیتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔
اب کہتا ہے کہ میں تمہاری عزت کا جنازہ نکالوں گا، اس کو بیڈ کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ اتنے میں وہ ڈر جاتی ہے مریم، ظاہر سی بات ہے ڈرنا ہی بنتا ہے کیونکہ اس نے اس کے دشمنوں کے ساتھ شادی کر لی ہوتی